ویلکم بیک دوستوں. ہم عمر و عیار اور چڑیل کی کہانی کا سلسلہ جاری رکھے ہوئے ہیں اور پچھلے ایپیسوڈ تک ہم نے پڑھا کہ کیسے عمر و عیار اور اس کی بیوی سرسر اپنی عیاری اور مکاری کے ساتھ رنگی جادوگر کو بیوقوف بنا کے اور چڑیل کی غار کی طرف لے کے جانے پہ آمادہ کر رہی ہے. تو آئیے دیکھتے ہیں آگے کیا ہوا. صدمہ اور اس کا باپ اصل میں عمرو اور اس کی بیوی سرسر تھی. رنگی جادوگر انہیں محل کے عقب میں لے آیا. وہاں اس نے ایک منتر پڑھ کر زمین پر پاؤں مارا. فوراً ہی زمین میں ایک سرنگ بن گئی. کافی کشادہ سرنگ تھی اور اس میں روشنی بھی تھی. وہ تینوں سرنگ میں داخل ہو کر آگے بڑھنے لگے. رنگی جادوگر آگے آگے تھا. سرنگ ختم ہوئی تو وہ باہر آ گئے. اب وہ جادوگروں کے محلات سے کافی دور پہاڑی کے پاس تھے. اس پہاڑی میں ایک بڑا سا غار تھا جہاں ایک چڑیل کھڑی پہرا دے رہی تھی. اس چڑیل نے رنگی جادوگر کو سلام کیا اور پھر غار میں چلی گئی. رنگی جادوگر رک کر انتظار کرنے لگا. عمرو سمجھ گیا کہ وہی کالی چڑیل کا غار ہے. چند لمحوں بعد غار سے چڑیل باہر آئی اور ایک طرف کھڑی ہو گئی. اسی لمحے غار سے ایک اور چڑیل باہر آئی. اسے دیکھ کر سرسر خوف سے کانپ گئی. اس چڑیل کا قد کسی دیو کی مانند بہت لمبا تھا. ہاتھ پاؤں بڑے بڑے اور جسم بھاری تھا. سر پر ہڈیوں سے بنا تاج رکھا تھا. آنکھیں موٹی موٹی اور انگاروں کی مانند سرخ تھیں. دانت لمبے لمبے اور میلے اور پیلے تھے. یقیناً وہ چڑیلوں کی ملکہ کالی چڑیل تھی. سرسر نے اپنے آپ سے کہا. رنگی جادوگر خیریت تو ہے؟ اس وقت کیسے آنے کی زحمت کی؟ کالی چڑیل نے اپنی خوفناک انداز میں مسکراتے ہوئے کہا. کالی چڑیل مجھے تمہاری مدد کی ضرورت ہے، رنگی جادوگر نے کہا. کھوٹا جادوگر کے سامنے میں نے کئی بار تمہاری حمایت اور تمہیں اس کے عذاب سے بچایا ہے. ہاں رنگی بھائی، میں تمہاری احسان مند ہوں، کالی چڑیل بولی. تم حکم کرو، کیا چاہتے ہو؟ اس لڑکی کا نام صدمہ ہے، رنگی جادوگر نے صدمہ کی طرف اشارہ کر کے کہا، اور یہ اس کا بوڑھا باپ ہے. میں نے صدمہ کو اس سے خریدا ہے اور اس سے شادی کرنا چاہتا ہوں. لیکن تڑکا جادوگر بھی اس سے زبردستی شادی کرنا چاہتا ہے، جبکہ صدمہ صرف مجھے پسند کرتی ہے. مجھے اندیشہ ہے کہ تڑکا جادوگر سردار سے میری شکایت کر دے گا تاکہ وہ صدمہ کو مجھ سے چھین لے. رنگی جادوگر نے بتایا. میں چاہتا ہوں کہ تم اس صدمہ اور اس کے باپ کو امانت کے طور پر اپنے غار میں کچھ دن رکھو اور ان کی حفاظت کرو. میں تڑکا جادوگر سے نمٹنے کے بعد انہیں لے جاؤں گا، لیکن شرط یہ ہے کہ ان کی یہاں موجودگی کا سردار کو پتہ نہ چلے. تم بے فکر رہو، میں ان کی حفاظت کروں گی جیسے چیل اپنے انڈوں کی کرتی ہے، کالی چڑیل نے قہقہ لگا کر کہا. رنگی جادوگر واپس چلا گیا اور کالی چڑیل عمرو اور سرسر کو غار کے اندر لے گئی. اندر پہنچ کر اس نے دوسری چڑیل سے کہا. شادو، یہ ہمارے مہمان ہیں، ان کے لیے شربت لاؤ. بہت بہتر ملکہ عالیہ، شادو چڑیل نے ادب سے سر جھکا کر کہا اور باہر چلی گئی. کالی چڑیل عمرو اور سرسر کے سامنے کچھ فاصلے پہ بیٹھ گئی. چند لمحوں میں شادو چڑیل شربت سے بھری سراہی اور پیالے اٹھا کر اندر لے آئی. اس نے پیالوں میں شربت ڈال کر عمرو اور سرسر کو پیش کیا. انہوں نے شربت پیا اور شادو باہر چلی گئی. کالی چڑیل نے عمرو سے کہا. اور کسی چیز کی ضرورت ہو تو بتاؤ. نہیں ملکہ، لیکن کیا تم ہر وقت یہیں رہتی ہو؟ عمرو نے زنانہ آواز میں پوچھا. نہیں، زیادہ وقت باہر گزارتی ہوں، کالی چڑیل نے کہا. مگر تم کیوں پوچھ رہی ہو؟ اس لیے تمہاری غیر موجودگی میں تڑکا یہاں آ گیا تو ہمیں ہلاک کر دے گا، عمرو نے کہا. میری اجازت کے بغیر وہ اندر قدم نہیں رکھ سکتا، کالی چڑیل نے غصیلے لہجے میں کہا. اگر آ بھی گیا تو میں اس کو ایسا تڑکا لگاؤں گی کہ دوسرا سانس نہ لے سکے گا. میں صرف سردار کھوٹا جادوگر کی غلام ہوں، تم یہاں بالکل محفوظ ہو. کالی چڑیل کی بات سن کر انہوں نے اطمینان کا سانس لیا اور سوچنے لگا کہ کالی چڑیل سے کیسے عیاری کی جائے. کالی چڑیل نے چند لمحوں بعد عمرو سے پوچھا. صدمہ، کھانے کی طلب ہو تو بتا دینا. کھانا ہم رنگی جادوگر کے محل میں کھا کر آئے تھے ملکہ، عمرو نے زنانہ آواز میں کہا. بس تم ہمیں رہنے کے لیے ایک کمرہ دے دو.
2 کمرے ہیں، ایک میں لڑکا قید ہے، دوسرے کمرے میں میرا خزانہ ہے، اس لیے تمہیں یہیں سونا ہوگا۔ تب عمروں نے زنبیل سے مٹھائی کا لفافہ نکالا اور اس میں سے ایک لڈو نکال کر کالی چڑیل کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا، رنگی جادوگر نے مجھ سے شادی کی خوشی میں مٹھائی دی تھی، تم بھی کھاؤ۔ مجھے میٹھا پسند نہیں ہے، کالی چڑیل نے مسکراتے ہوئے کہا، لیکن چونکہ یہ رنگی جادوگر کی شادی کی خوشی کی مٹھائی ہے اس لیے میں تھوڑا سا چکھ لیتی ہوں۔ یہ کہہ کر کالی چڑیل نے مٹھائی کھائی اور دھڑام سے بے ہوش ہو کر گر پڑی۔ پھر وہ خزانے والے کمرے کی طرف چل دیا۔ خزانہ اپنی زنبیل میں بھرنے کے بعد وہ دوبارہ کمرے میں آیا جہاں سرسر بیٹھی اس کا انتظار کر رہی تھی۔ عمروں نے اسے خزانے لوٹنے کی خبر سنائی تو وہ بھی بہت خوش ہوئی، اور پھر عمروں صراحی میں رکھے شربت میں سفوف بے ہوشی ملانے لگا۔ ادھر کھوٹا جادوگر اپنے دربار میں پریشان بیٹھا تھا کیونکہ ابھی تک کوئی عمروں کو گرفتار نہیں کر سکا تھا۔ اس نے تمام درباریوں پر نظر ڈالی اور کہا، کیا تم میں سے کوئی اور ایسا ہے جو عمروں کو گرفتار یا ہلاک کر سکے؟ اچانک ہی ایک جادوگر اٹھا اور اس نے کہا، سردار میں عمروں کو گرفتار کروں گا۔ شاباش دیوانہ جادوگر، مجھے تم سے یہی امید تھی کہ تم عمروں کو ہلاک کر دو۔ اگر تم عمروں کو ہلاک کر دو گے تو تمہیں شاہی خزانے سے منہ مانگا انعام دیا جائے گا۔ کھوٹا جادوگر نے کہا، سردار میں ابھی گیا اور ابھی واپس آیا۔ یہ کہہ کر دیوانہ جادوگر محل سے باہر چل دیا۔ باہر پہنچ کر وہ رک گیا۔ اس نے زمین پر کچھ پڑھ کر پھونک ماری تو ایک پتلا زمین سے نکلا اور بولا، کیا حکم ہے میرے آقا؟ دیوانہ جادوگر نے پوچھا، عمروں اس وقت کہاں ہے؟ عمروں اس وقت کالی چڑیل کے غار میں ہے میرے آقا، طلسمی پتلے نے جواب دیا۔ اوہ، وہ وہاں کیسے پہنچ گیا؟ اس نے حیرت سے پوچھا۔ عمروں کو وہاں رنگی جادوگر لے کے گیا تھا اور امانت کے طور پر کالی چڑیل کے حوالے کر گیا تھا، طلسمی پتلے نے جواب دیا۔ لیکن عمروں نے کالے چڑیل کو قتل کر دیا اور نادر کو وہاں سے آزاد کرا لیا، طلسمی پتلا پھر بولا۔ یہ سن کر دیوانہ جادوگر نے پتلے پہ پھونک ماری اور وہ غائب ہو گیا۔ دیوانہ جادوگر تیزی سے واپس شاہی محل میں آیا۔ اوہ، تم اتنی جلدی واپس کیسے آ گئے دیوانہ جادوگر؟ کھوٹا جادوگر نے حیران ہوتے ہوئے پوچھا۔ غضب ہو گیا سردار، دیوانہ جادوگر چلایا، عمروں نے نادر کو کالی چڑیل کی قید سے آزاد کرا لیا ہے۔ اوہ، کھوٹا جادوگر بے اختیار اچھل کر کھڑا ہو گیا۔ کیا بک رہے ہو دیوانے؟ میں سچ کہہ رہا ہوں سردار، عمروں نے کالی چڑیل کو قتل کر دیا ہے، دیوانہ جادوگر ادب سے بولا۔ مگر عمروں وہاں تک کیسے پہنچ گیا تھا؟ کھوٹا جادوگر نے غصیلے لہجے میں جواب دیا۔ جواب میں دیوانہ جادوگر نے جو کچھ طلسمی پتلے سے معلوم کیا تھا بیان کر دیا۔ کھوٹا جادوگر نے فوراً ایک منتر پڑھ کر اپنی ران پر ہاتھ مارا اور وہاں سے ایک سانپ کا پھن ابھر آیا، جس نے مؤدبانہ لہجے میں پوچھا، کیا حکم ہے میرے آقا؟ کھوٹا جادوگر نے جلدی سے پوچھا، عمروں کو رنگی جادوگر کالی چڑیل کے غار میں کیوں لے گیا تھا جبکہ وہ تو یہاں درد سر کا کہہ کر رخصت لے گیا تھا؟ میرے آقا، رنگی جادوگر جب عمروں کو گرفتار کرنے تڑکا جادوگر کے محل پہنچا تو وہاں عمروں نے خوبصورت لڑکا بن کر اسے دھوکہ دیا اور اپنی حفاظت کے لیے اسے کہا کہ وہ اسے کالی چڑیل کے پاس پہنچا دے۔ تو رنگی جادوگر اسے وہاں چھوڑ کر تڑکا جادوگر کو قتل کرنے کے لیے واپس آ گیا ہے۔ اوہ، وہ تڑکا کو کیوں مارنا چاہتا ہے؟ دراصل تڑکا کو عمروں کی حقیقت پتہ چل گئی تھی، جس کی وجہ سے عمروں نے لڑکی بن کر رنگی سے شادی کی درخواست کی اور کہا کہ تڑکا بھی مجھ سے زبردستی شادی کرنا چاہتا ہے اور تمہیں دھمکی دے رہا تھا۔ رنگی جادوگر غصے میں آ گیا، اب وہ تڑکا کو قتل کرنا چاہتا ہے۔ اچھا، لیکن تڑکا جادوگر اس وقت کہاں ہے؟ وہ عمروں کی قید میں ہے، جبکہ عمروں کالی چڑیل کے غار میں موجود ہے۔ اس نے کالی چڑیل کو قتل کر دیا ہے اور نادر کو آزاد کرا لیا ہے۔ تمام حقیقت سن کر کھوٹا نے اپنی ران پر ہاتھ مارا اور سانپ کا پھن واپس اس کی ران میں غائب ہو گیا۔ کھوٹا جادوگر غضبناک ہو کر بولا، عمروں میرا منصوبہ ناکام بنانے آیا ہے، میں اس کا خون پی جاؤں گا۔ نادر کو کسی قیمت پر چڑیل نگری سے باہر نہیں جانا چاہیے۔ تم سب جاؤ اور کالی چڑیل کے غار کو گھیرے میں لے کر عمروں کو گرفتار کر لو، میں بھی وہیں آ رہا ہوں۔ اس کا حکم سن کر تمام جادوگر فوراً ہی
محل سے نکل کر کالی چڑیل کے غار کی طرف چل دیے۔ تو دوستوں، کیا امرو نادر کو چڑیل نگری سے آزاد کرانے میں کامیاب ہو گیا یا پھر کھوٹا جادوگر نے اس کو پہلے ہی پکڑ لیا؟ یہ جانتے ہیں اگلے ایپیسوڈ میں۔